الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. ہم قسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے جس کے فضل اور احسان سے آزاد ملک میں آزادی کی نعمت سے ہم گزر بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں اس آزادی کی نعمت پر اس کا جس قدر شکر ادا کرنا چاہیے اسی قدر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیجیے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے کا یہ ایک منظر پیش کیا ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مکی زندگی تھی۔ آپ کی تنگ حالی، آپ پر مصائب، آزمائشیں اور تمام دروازے بند، سیاست کا دروازہ بند، معیشت کا دروازہ بند، تجارت کا دروازہ بند، شیب ابی طالب میں محصور، طائف میں پتھر، بے شمار اذیتیں، اور پھر مکہ سے مدینہ کا سفر۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تعداد میں تم کم تھے، قلیل تھے۔ مستضعفون فی الارض، اور اللہ کی زمین میں کمزور تھے، مالی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی، اور اسی طرح میدانی لحاظ سے بھی آپ کمزور تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ ہمیں کچل نہ لیں، لوگ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں، لوگ ہمیں ہماری عزتوں کو نیلام نہ کر دیں، اس بات کا تمہیں ڈر تھا۔ فآواکم، پھر میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ فآواکم وأیدکم، میں نے رہنے کے لیے تمہیں جگہ دے کر تمہاری مدد کی۔ اور اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور میں نے پھر تمہیں رزق عطا کیا جو پاکیزہ رزق تھا، حلال رزق تھا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ آزاد ریاست، آزاد جگہ اور آزاد ملک جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اس لیے دیا کہ لعلکم تشکرون، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آزادی کا مقصد کہ تم کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ سے پہلے لوگوں پر بھی ظلم ہوا، میں نے انہیں بھی آزادی دی، جیسا کہ آپ نے سن رکھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر۔ یاد کرو موسیٰ کلیم اللہ کی قوم بنی اسرائیل کو جب فرعون نے فرعونیت کی انتہا کر دی، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بچوں کو ذبح کر دیتا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، اتنا بربریت، اتنا ظلم کہ انتہا ہو چکی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہت بڑی عظیم آزمائش سے میں نے تمہیں نجات دی، اور نجات دینے کے بعد میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں منصبہ دیا، اور تم نے اس نعمت کی نہ قدری کی، شکر ادا نہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ کائنات نے، چشم فلک نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہ کی، منصبہ کھانا آتا ہے، اور فرعون سے نجات مل گئی، اذیتوں سے نجات مل گئی،
نہ قدری کرنے والی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا کبھی طوفان دے کر. کبھی طوفان آتے ہیں سیلاب کی صورت میں، ہواؤں کی صورت اور آندھیوں کی صورت میں. کبھی جمعے آتی ہیں، کبھی محنت آتے ہیں، اور کبھی خون ہی خون نظر آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے تھا کہ وہ قوم مجرم تھی، متکبر تھی. ان کے تکبر کی وجہ سے، ان کے اس استکبار کی وجہ سے، ان کی اس ناشکری کی وجہ سے، ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے میں نے انہیں عذاب سے دوچار کر دیا ہے. اے مسلمان عزیز وطن میں رہنے والوں، تم بھی یاد کرو کہ 14 اگست 1947 کے جو مناظر ہیں وہ کسی کو بھولے ہوئے نہیں ہیں. یاد کرو ہم تعداد میں بالکل تھوڑے تھے، اور پھر 20 لاکھ تقریباً جانے پیش کر کے جو آباء و اجداد ادھر پہنچے، وطن پہ وطن ہو کر، گھر پہ گھر ہو کر، عزتوں کو نیلام کر کے، بچوں کو نیزوں کی ٹیبوں پہ چڑھا کر یہ وطن حاصل کیا، اس لیے کہ یہاں اللہ کی توحید کا ڈنکا ہو، یہاں میں آزادی مل جائے. اور ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت کی اس نعمت کا پھر کیا کریں؟ شکر ادا کریں. اس آزادی کا یہ تقاضا. جب تم شکر ادا کرتے ہو تو مالک فرماتے ہیں میں تمہیں اور زیادہ دیتا ہوں. جب تم ناشکری کرتے ہو تو تمہیں کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں. آج پھر وہی حالت بنی ہوئی حالت ذات جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے نظر آتے. حضرات یہ بربریت، یہ ظلم، یہ کب تک چلے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. اللہ نے کسی حالت میں اس کو خالی نہیں چھوڑا ہوا. اس کو خوشی ملتی ہے تو اظہار تشکر کے لیے یہ شکریہ ادا کرتا ہے، اور اس کو جب غم پہنچتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے. صبر کا بدلہ اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کرتا ہے. تو سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور پھر 8 سال بعد اللہ رب العزت فتح مکہ کی صورت میں انہیں دوبارہ فاتح بنا کر مکہ میں دوبارہ بھیج دیتے ہیں، اور یہ سپاہ سالار محمد رسول اللہ پوری کائنات کے سردار آ کر پہلے کیا کرتے ہیں؟ خر ساجدن، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ 14 اگست 1947 کو اگر یہ آزاد سلطنت ملی ہے تو ہم اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بڑوں کو یہ داستانیں سنا کر اللہ کے شکر پہ لگائیں، اللہ کی عبادات پہ لگائیں کہ یہ ہم نے وطن بیٹا اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں توحید کا بول بالا ہو، اسلام کا نفاذ ہو، اور آزادی اس لیے ہم نے یہ حاصل کی تھی کہ یہاں قرآن مجید کی تلاوت اور اذان، اور اسی طرح ہم اسلامی شعار جو ہیں ان کی پاسداری کر سکیں، اور کھلے طور پر کسی کی قید و بند میں رہ کر نہیں، کھلے طور پر اسلام کا بول بالا، اسلام کی دعوت کا پرچار کر سکیں. تو بیٹا آج نماز پڑھیں، آج دعائیں کریں ان شہداء کے لیے جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس سلطنت آزاد کے لیے، اس عرض وطن اور اس عرض پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. محترم سامعین حضرات، آزادی کے مفہوم کو ذرا سمجھ لیجئے. آزاد اس بات کا نام ہے کہ ہر وہ بندہ آزاد ہے جس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اور خوف سے بادہ تر ہو کر، قید و بند سے بادہ تر ہو کر اس کے اختیار میں ہے، اس کے بس میں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کھلے عام کر سکے، دعوت توحید کا پرچار عام کر سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آزادی کی طرف ہمیں راغب کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پہلے نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے وطن کے لیے قربانی دی. وہ وطن کے لیے نہیں تھی، وہ دین اسلام کی بلندی کے لیے تھی، کیونکہ اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے. اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ عطا کیا ہے، اور ان غرباء کے لیے بڑی ہی خوشخبری اور بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اسلام ان سے آغاز کرتا ہے، اسلام ان کی طرف واپس لوٹ جائے گا. حضرات اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے انہیں جنتوں کی بشارت سنائی، اور انہیں یہ بات ان کے ذہنوں میں راسخ کر دی کہ حقیقت میں اصلی آزادی اس بات کا نام ہے، حقیقی آزادی اس بات کا نام ہے کہ تم اغیار کی مشابہت کو چھوڑ دو،
اغیار سے کھلے عام مخالفت کرو، اغیار کا اعلان بائیکاٹ کرو اور اپنی زندگی کو انجوائے کرو، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارو۔ مسلمان رب کا غلام بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔ آئیے سنیے ایک میں سپاہی اور بہادر نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سپاہیوں میں سے ایک سپاہی جو تربیت یافتہ ہیں، کہتے ہیں کہ وقت آیا ربی بن ہراش رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور رستم کے دربار میں اس طرح پہنچتے ہیں کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی دبدبہ روک نہیں ہے، اور ان کے قالینوں کو جو بڑے ریشم کے بنے ہوئے تھے چھیدتے ہوئے جا رستم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ربی بن ہراش یہ اللہ کا ولی، اللہ تعالیٰ کا ولی اس رستم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا للکارتا ہے، اور وہ رستم کہتا ہے کہ تم کیا چیز ہو، تمہارے پاس کیا طاقت ہے، تمہیں کس نے اتنی جرأت بخشی ہے؟ یہ میرا نام رستم ہے، لوگ میرا نام سن کر کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تمہارا وژن کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگے ایک ہی بات ہے، ہم نے نبی کے یاروں سے بات سیکھی ہے، نبی کے حکمرانوں اور جانشینوں سے یہ بات سیکھی ہے، وہ معلم کائنات یہ بات سکھا کر گئے ہیں، دنیا میں رہنے والوں، دنیا میں رہتے ہوئے یخرج العباد من عبادت العباد، دنیا کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لگانا، یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا جوش ہے۔ اس بات کو لے کر ہم گلی گلی پھر رہے ہیں، لِيُخْرِجَ الْعِبَادُ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، ہم بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، ہم رب کی غلامی میں لگانے کے لیے آئے ہیں، یہی تربیت محمد رسول اللہ نے ہماری کی ہے۔ حضرات یہی ہماری دعوت ہے کہ آج ہم آزاد رہ کر اسلام سے آزاد نہ ہوں، نماز سے آزاد نہ ہوں، اور حیا سے آزاد نہ ہوں، بلکہ رب کے غلام بن کر رب کی بندگی کو بجا لائیں۔ یہ حقیقی آزادی ہے، یہ اصلی آزادی ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ حقیقی آزادی، اصلی آزادی یہ ہے، اور تم نے یہ وطن حاصل بھی اس لیے کیا ہے، اس حقیقی آزادی کے لیے کہ تم جہنم کے انگاروں سے بچ جاؤ اور جنت کے وارث بن جاؤ، اور جو جنت کا وارث بن جائے، جہنم کے انگاروں سے بچ جائے، تحقیق یہ کامیاب ہے۔ دنیا تو دھوکہ اور فریب، ہم نے انگریزوں سے، سکھوں سے، ہندوانہ رسومات سے آزادی اس لیے لی ہے کہ اصلی آزادی کو پا سکیں۔ اصلی آزادی ہمارا یہی منہج ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے اور جہنم سے ہمیں کیا کر دے؟ آزاد کر دی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں حقیقی اور اصلی آزادی مل جائے تو پھر توحید و رسالت کا اقرار کرنے والے بن جاؤ، توحید کو اپنانے والے، ڈر ہو تو صرف رب العالمین کا، امید ہو تو رب العالمین سے، اولاد مانگے، نظر و نیاز ہو تو صرف رب العالمین کی، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ من شاہد لا الہ الا اللہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس بندے نے یہ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جس بندے نے توحید اور رسالت کا اقرار کر لیا زبان سے، تصدیق دل سے، عمل سے ظاہر کر دیا، میرے رسول فرماتے ہیں اسے حقیقی آزادی مل گئی ہے۔ حرم اللہ علی النار، اللہ رب العزت نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقی آزادی۔ دیکھیں ہم ادھر رہ کر بھی شرک میں مبتلا ہیں، ادھر رہ کر بھی بدعت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ادھر رہ کر بھی آباء و اجداد کی تقلید کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم کون سا آزاد ہیں؟ اسلام نے ہمیں آزادی دی ہے کہ تم ان بتوں کا انکار کر دو، ان معبودان باطلہ سے چھٹکارا حاصل کر دو،
ان بدعتیوں سے نفرت کر. یہ اسلام کی آزادی تھی. ہم مشرک بنے ہوئے مشرکوں کے ساتھ ہمارا رویہ دیکھ لیں، ہمارا ان کے ساتھ لین دین کے معاملات کو چیک کر لیں، ہم اللہ والے کتنے ہیں اور مشرک کے ساتھ دینے والے کتنے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توحید و رسالت کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں کسی کا خوف نہیں رکھنا چاہیے. مومن بندہ صرف رب کا خوف رکھتا ہے. میرے رسول نے فرمایا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا. جو صرف ڈرتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے تو اللہ سے، اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسو کو جاری کر لیتا ہے. اس انسان کو اللہ تعالیٰ حقیقی اور اصلی آزادی سے نواز دیتے ہیں. تیسرا بندہ وہ خوش نصیب ہے جو اہل ایمان کی صف میں شامل ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان کی قوت موجود ہے، تمہارے اندر ایمان موجود ہے، تجدید ایمان کرتے رہو، اہل ایمان کی صف میں شامل رہتے رہو، تم کبھی بھی پست نہیں ہونے والے. تمہیں دنیا کی طاقت کوئی گرا نہیں سکتی، کیونکہ تمہارا ایمان یہ ہے جس کو وہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو وہ نہ مارے کوئی مار نہیں سکتا. یہ ایمان ہو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے بندے کو جہنم سے آزادی اور اصلی حقیقی آزادی کا سبق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور 40 دن بعد جماعت نماز ادا کرنے والا، 40 دن بعد جماعت نماز ادا کرنے والا نہ وہ منافق مرتا ہے اور مومن ہو کر مرے گا اور جائے گا تو سیدھا جنت میں. براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. اللہ نے جہنم سے بھی آزاد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے منافقت سے بھی آزاد کر دیا. کس کو؟ یہ 40 دن بعد جماعت نماز ادا کرنے والا. فجر اور عصر کی نماز بعد جماعت ادا کرنے والے پر میرے رسول نے فرمایا اس کو اصلی آزادی مل گئی ہے، حقیقی آزادی، جہنم سے آزاد ہو گیا ہے. اللہ پڑھنے کی توفیق دے. ایک حدیث میں آپ نے، ترمذی کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا 4 رکعت ظہر سے پہلے، 4 رکعت بعد میں یہ جو بندہ پڑھتا ہے حرم اللہ علی النار، اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا. جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. دیکھیں ہمیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جمعہ والے دن مسجد میں 2 رکعت نماز جمعہ کے بعد پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، جبکہ مسئلہ کیا ہے؟ جمعہ والے دن نماز جمعہ کے بعد مسجد میں 4 رکعت نماز ادا کریں، گھر میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں. اللہ اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اصلی آزادی مل جائے تو 5 نمازوں کے محافظ بن جائیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب گورنر بنے، امیر المومنین تمام گورنروں کو اکٹھا کر کے کہتے سب سے پہلا میرا اہم ترین سبق جو ہے وہ سن لو، ان اہمکم، سب سے بہترین امور جو ہیں ان امور میں سے، ان حکموں میں سے سب سے پہلا عادت جو ہے وہ نماز کا ہے. اگر گورنر، اگر حاکم اور اگر امام نماز کا محافظ ہوگا تو دین حفاظت میں رہے گا. اگر امام، حاکم دین کو ضائع کرنے والا ہے تو وہ اپنی نماز کو ضائع کرنے والا ہے. جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے وہ اپنے دین کو ضائع کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اصلی اور حقیقی آزادی کو اپنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. یہی اللہ رب العزت کا پیغام ہے. اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. اللہ رب العزت اگر آپ کو زمین میں رہنے کی جگہ دے، خوف میں امن دیں، بھوک میں کھانا دیں، پھر آپ کا کام بنتا ہے
اقامت دین کو قائم کرو، اقامت الصلاۃ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرو۔ یہی آج کا پیغام ہے، یہی آزادی کا مقصد ہے۔ اور اگر یہ آپ کام کر لو گے تو حقیقت میں اللہ رب العزت آزاد کر دیں گے، جنت کا وارث بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق دے اور قرآن سنت کو نفاذ کو اپنی ذات اور اپنے گھر پر نافذ کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔